السلام علیکم سامعین، 6 شوال المکرم کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 4 اپریل ہے۔ خبر کا عنوان ہے وقف بل کا معاملہ سپریم کورٹ میں۔ دراصل ہندی میڈیا نے ایسی سرخیاں لگائی ہیں جس میں اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے جانے کو مشکوک ٹھہرایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر دینک آج تک نے لکھا ہے کہ وقف بل کو لے کر اب قانونی لڑائی کی باری۔ پھر آگے لکھا ہے کیا سپریم کورٹ روک سکتا ہے سنسد سے بنا قانون؟ اس پر سوالیہ نشان لگایا ہے۔ حالانکہ سوالیہ نشان نہیں لگا سکتے، سپریم کورٹ آخری اتھارٹی ہے۔ اگر لگتا ہے کہ کوئی قانون حدوں سے باہر چلا گیا ہے تو سپریم کورٹ اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، چینجنگ کر سکتا ہے، اس کو روک سکتا ہے، اس پر حکم امتناعی اسٹے بھی جاری کر سکتا ہے۔ یہ سارے کام سپریم کورٹ کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہاں اپنے نظریے کو، اپنے اسٹینڈ کو بہت مدلل اور مضبوط اور مستحکم طریقے سے پیش کیا جائے۔ خبروں میں آیا ہے کہ ایک کانگریس کے ایک ممبر پارلیمنٹ عرضی ڈال چکے ہیں اور ان کا نام ہے جاوید۔ یہ سپریم کورٹ میں عرضی ڈال چکے ہیں۔ ادھر کانگریس نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی اس معاملے میں عرضی ڈالنے والی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ پہلے کہہ چکا ہے کہ وہ صلاح و مشورہ کر رہا ہے، بہت جلد سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا۔ اسی دوران 2 روز پہلے جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی کا یہ اعلان آیا تھا کہ وہ ملک بھر کے ہائی کورٹوں میں عرضی ڈال کر اس کو چیلنج کریں گے۔ بہرحال یہ طریقہ اچھا ہے۔ احتجاج کے 2 راستے ہیں۔ ایک جمہور راستہ ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر رائے عامہ کو بیدار کیا جائے۔ جس پارٹی نے اور جس سرکار نے ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، ہم اس کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کریں اور یہ سب کام قانون کے دائرے میں کریں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنی لڑائی کو عدالت میں لے جائیں، ثبوتوں کے ساتھ لے جائیں، تفصیل کے ساتھ لے جائیں، دلیلوں کے ساتھ لے جائیں اور مشہور وکلاء کے ذریعے لے جائیں۔ اب تھوڑی خبر سن لیں۔ پارلیمنٹ کا کام قانون بنانا ہے اور لوک سبھا اور راجیہ سبھا نے اپنا یہ کام کر دیا ہے۔ اب یہ بل دستور کے مطابق ہے یا نہیں، یہ طے کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ بل کو چنوتی دینے والے اور اس کی مخالفت کرنے والے بہت ہیں، لیکن سپریم کورٹ اس بل کو قانون کی کسوٹی پر تولے گا اور پھر طے کرے گا کہ یہ بل دستور کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بی جے پی کی اکثریت ہے لوک سبھا میں بھی اور راجیہ سبھا میں بھی، اس کے اتحادیوں کی اکثریت ہے، وہ اپنے بل بوتے پر اس کو پاس کرا چکے ہیں۔ اب مسلم تنظیموں سے لے کر اہم اپوزیشن پارٹی کانگریس اس بل کو سپریم کورٹ میں چنوتی دینے کی تیاری میں ہے۔ اس معاملے میں پہلی عرضی سپریم کورٹ میں دائر کی جا چکی ہے۔ بہار کے کشن گنج سے کانگریس ایم پی محمد جاوید نے کورٹ میں ریٹ پٹیشن ڈال دی ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے آج کہا کہ کانگریس پارٹی جلد ہی اس بل کی آئینی حیثیت کو سپریم کورٹ میں چنوتی دے گی۔ انہوں نے بتایا کہ پارٹی پہلے ہی شہری قانون اور دوسرے بہت سے قانونوں کو سپریم کورٹ میں چنوتی دے چکی ہے اور وہ معاملے سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں۔ کانگریس پارٹی کے علاوہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ پہلی وقف بل کو سپریم کورٹ میں چنوتی دینے کا اعلان کر چکا ہے۔ بورڈ کے رکن محمد ادیب نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ جب تک یہ قانون واپس نہیں ہو جاتا ہم چین سے ہرگز بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے سرکار پر مسلم جائیداد کو ضبط کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ اس قانون کے خلاف کسان آندولن کی طرح ملک کی سطح کا احتجاج کیا جائے گا۔ بہرحال یہ اس طرح کے معاملے آ رہے ہیں اور آنے بھی چاہیے۔ ہمارا بنیادی حق ہے اپنی وقف کردہ جائیدادوں کی حفاظت کا۔ اگر سرکار ان پر ڈاکہ ڈالتی ہے اور ہمارے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہے، ہمارا استحصال کرتی ہے، تو یقیناً ہمیں قانون کے دائرے میں رہ کر وہ تمام اقدامات کرنے چاہیے جن سے بل واپس ہو جائے۔ بہرحال یہ فی الحال جو اعلانات ہو رہے ہیں اور جس طرح مہم چل رہی ہے
وہ خوش آئند ہے۔ امین، جس معجون طاقت کے خزانے کا میں اعلان کیا کرتا ہوں اس کی قیمت حکیم صاحب نے کم کر دی ہے۔ اب یہ معجون بجائے 3000 روپے کے 2500 روپے میں دستیاب ہوگا۔ یہ بے مثال معجون ہے، جس کو چاہیے وہ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔